کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس قوم میں جب بے حیائی عام ہوگی طاعون آئے گا۔ آج میری بہنیں یہ وعدہ کر لیں اللہ سے اور عملی شکل ہو کہ گھر میں بھی اور باہر بھی ہم شریف پردہ کریں، اور مرد اس بات کا وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے باہر کی زندگی میں اور اپنے تنہائی کے مشاہدے کے اندر آنکھوں سے وہ نظارے نہ کریں کہ جس کو اللہ رسول پسند نہیں کرتا۔ یہ عملی ثبوت ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ طاعون اتنا سخت تھا کہ ہماری گلیوں سے ایک ایک وقت میں 70 آدمی مرتے تھے۔ آج یقیناً کورونا کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ فلاں علاقہ، لیکن مجھے بتائیے کہ پاکستان میں خدا نہ کرے اتنی اموات ہوئی ہے کہ ایک ایک دن میں 70 لوگ مر رہے ہوں؟ لیکن محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے عراق کے اندر ایک ایک دن میں 70 بندے مرتے تھے۔ صوفیہ سر چوڑ کر بیٹھ گئے کہ نہ دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ جو اسباب ہے طاعون کو بھگانے کا۔ طاعون بمانا یہ وبائی مرض، یعنی طاعون تو ایک مرض ہے لیکن وہ ایک وبائی مرض کا نام ہے، جس طرح یہ اب دیکھیں آج یہ میرا اور آپ کا حال ہے، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، چھتوں پر اذانیں دے رہے ہیں، لیکن مرض آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کی طرف آ رہا ہے۔ محدث ابن جوزی کے قیمتی جملے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، غور کیجیے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت کی توفیق دے۔ فرمایا کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ دعائیں کر لی، قرآن پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، رو رہے ہیں خدا کے آگے، لیکن یہ وبا رکتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس وقت صوفیہ جو نباز وقت تھے انہوں نے فرمایا کتے کو تو تم نے کنویں کے اندر چھوڑا ہوا ہے اور کنویں سے پانی نکال رہے ہو۔ مسئلہ کسی نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے تو کنواں پاک کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی سارا پانی نکال دو۔ اب پانی پہلے کنویں کے اندر ڈنڈا ڈال کر ناپا گیا کہ کنویں کا پیندہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کنویں میں پانی کتنے میٹر پر ہے، اتنا ہی میٹر پانی انہوں نے کھڈا کھودا اور اتنا پانی وہاں منتقل کر دیا، تو گویا کہ پورا کنواں خالی ہو گیا۔ لیکن پھر جب ڈول ڈالا تو پھر کتے کا بال آیا، گئے مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگے ہم نے تو سب کچھ کر دیا لیکن پھر بھی بال آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کتا کدھر ہے؟ کہا وہ تو کنویں کے اندر ہے۔ تو کہا عقل کے دشمنوں پہلے کتے کو تو نکال کر باہر پھینکو، جب کتے کو باہر پھینکو گے تب تو کنواں صاف ہوگا۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں صوفیاء نے ہمیں کہا جس وجہ سے یہ وبا آئی ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں کرو گے تو تمہارے زبانی چیزوں کا پریکٹیکل کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت لوگ ڈرے اللہ سے اور بھاگے، اور انہوں نے اللہ اکبر اپنے گھروں سے وہ گناہ کے آلات کو توڑا۔ آج بھی اگر کوئی گناہ کے چھپ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے، توڑ دیں ان قسطوں کو، مٹا دیں ان چیزوں کو، ختم کر دیں ان غلیظ تصویروں کو۔ فرمایا ہم نے غنا کے وہ آلات، گانے بجانے کے جو آلات تھے، ان ڈھولوں کو پھاڑا، ان بانسریوں کو توڑا، ان بنائے ہوئے آلات کو توڑا۔ فرمایا چند دن نہیں گزرا کہ علاقہ بالکل تبدیل ہوا کہ جو مرض ہمارے دروازوں میں تھا اب یوں تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر شفا سرایت کر گئی۔ تو لہٰذا ہمیں عملی طور پر بھی اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا، صرف بستر پر تسبیح کے دانے کے ساتھ ساتھ نیچے لوگوں کے ساتھ رویے بھی اچھے کرنے ہوں گے، تول کا میزان بھی اچھا کرنا ہوگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر بھی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی، لوگوں سے ملنے جلنے میں کوئی تبدیلی آئی، کسی بے سہارے کو سہارا دینے کے حوالے سے تسلی آئی۔ کہتے ہیں ہمارے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا سہارا دیں گے؟ ہم نے کہا اچھے جو جملے بھی بول سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نیک اچھا جملہ کہہ کر کسی کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج میں اور آپ اگر تبدیل ہو جائیں تو یقیناً یہ وبا ختم ہو سکتی ہے۔